انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی کھولنے کا بھی پلان بنایا ہوا ہے، اور اکیڈمی کب کھلے گی اس نے باضابطہ طور یہ اعلان ابھی تک نہیں کیا کہ اکیڈمی کس وقت کھولنی ہے، تو اپنے سٹوڈنٹس کو پھر دوبارہ سے گویا کہ اپنی اکیڈمی میں آنے کی دعوت دے گا۔ تو میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ آپ کی اکیڈمی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا مرکز ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کے پھیلانے کی گویا کہ ایک قسم کی ہماری قسم اور صورت ہے، ہم اسی کے ذریعے سے امت تک پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن ایک نصیحت اور وصیت اور پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اسی اکیڈمی سے نکلنے والا اگر کوئی جملہ شریعت محمدیہ کے خلاف ہو، کسی بزرگ اکابر اسلاف کے طرز زندگی کے خلاف ہو، تو وہ ناقابل برداشت ہے، کسی صورت میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، شریعت ہماری اساس ہے، شریعت محمدیہ ہمارا گویا کہ منہج، ہمارا راستہ، ہماری منزل ہے، اور جب تک اس شریعت میں صحابہ کو نہیں لائیں گے، صحابہ کو لائیں گے عزت احترام کے ساتھ، اور جن کا واسطہ گویا کہ حضور تک پہنچ رہا ہو، جتنے ذرائع سے ہمیں کوئی مسئلہ، کوئی دین کی سمجھ کسی سے پہنچ رہی ہے، تو ان ذرائع کا، ان واسطے کا، ان وسیلوں کا ہمیں احترام کرنا چاہیے ہوتا ہے۔ تو اکیڈمی کو آپ جو ہے نا دین کا مرکز بنائیں، اسلام کا مرکز بنائیں، لیکن وہ کریں جو اسلام کے عین مطابق ہو، جو شریعت کے عین مطابق ہو، جو شریعت کے بھی خلاف، بزرگوں کے بھی خلاف۔ یہ کسی جو ہے نا آپ کو اس کو مدرسہ نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو تبلیغ دین نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ تبلیغ دین نہیں ہوگا، بلکہ تحقیر دین اور تنقید اسلام میں گویا کہ اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ میرے دوستو، جن لوگوں نے دین کو سمجھا وہ صحابہ تھے، صحابہ کے بعد پھر تابعین تھے، تابعین کے بعد پھر تبع تابعین تھے، ان کے بعد پھر اولیاء اللہ آئے، جنہوں نے عملی طریقے سے ہم تک ہر بات پہنچائی۔ تصوف کا میدان ہو، ہمارے اکابر موجود ہیں، اور جو ہے نا خانقاہی نظام ہو، ہمارے اکابر موجود ہیں، سیاست کا میدان ہو، ہمارے اکابر موجود ہیں، کوئی ایسا شعبہ نہیں، تفسیر کا میدان ہمارے اکابر موجود ہیں، خطابت کا انداز و میدان ہو، ہمارے اکابر میدان میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو کوئی ایسا شعبہ اور پہلو باقی نہیں ہے جہاں ہمارے اکابرین کی فہرست اور جماعت پہلے سے اس طریقے کو اچھے طریقے سے کام نہ کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے، ہمارے اکابر ہر جو ہے نا شعبے کے اندر بہترین انداز سے، احسن انداز سے، زبردست طریقے سے اس کام کو نبھا رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جو مناظرہ انڈیا کے اندر دہلی شہر میں ہوا ملحدین کے ساتھ، ہمارے وہ اکابر تھے جنہوں نے الحاد کا جنازہ بھارت سے نکال دیا، اور دہلی کے تاریخ ساز کل 20 دسمبر والے مناظرے میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ اصل حق، اصل دین دین اسلام ہے، سچا مذہب دین محمدیہ ہے، شریعت محمدیہ کے پیروکاروں کے پاس ہے۔ تو الحاد کا جنازہ نکال دیا۔ اس لیے کوئی اگر باطل فرقہ آئے گا جو اللہ کے خلاف باتیں کرے گا، اللہ کا انکار کرے گا، اس کو بھی منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جو نبی کے خلاف باتیں کرے گا، انکار کرے گا، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا، اس کو بھی ڈنکے کی چوٹ پہ جواب دیا جائے گا۔ جو صحابہ کے خلاف بک بک کرے گا، اس کو بھی جوتے کی ٹھوکر کی نوک پہ اڑا دیا جائے گا۔ جو کسی اولیاء اللہ، کسی بزرگ شیخ کامل، شیخ طریقت کے خلاف زبان درازی اور تبرہ بازی کرے گا، تو اس کے خلاف بھی ہم آواز اٹھائیں گے، کسی قسم کی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ تو میں تمام امت مسلمہ کے نام پیغام دیتا ہوں، تمام کے تمام میری اس وصیت اور پیغام کو سنیں اور سمجھیں، اور اپنے ذہنوں کو صاف کریں کہ اکابر علماء اسلام ان کا آپ جو ہے نا اتباع کریں، ان کے اتباع میں ہی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اگر اپنے طور پر، اپنے دل میں، عقل میں جو آئے اسی کے مطابق اگر کام کرتے رہیں گے، تو کسی نہ کسی موقع پہ، کسی نہ کسی موڑ پہ ہم دھوکہ کھا جائیں گے، بھٹک جائیں گے، جہاں ہمیں کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوگا۔ ہمیں کوئی ایسا سربراہ،
کوئی ایسا مقتدی امام اور پیشوا رہنما بنانا چاہیے جن کی سرپرستی پر ہم دین کے تمام امور کو سر انجام دینے والے بن جائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں دین اسلام کے ساتھ وابستہ رکھے اور دین کی مکمل حفاظت اور دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو بھی محفوظ رکھے، مال جان کو بھی محفوظ رکھے، ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔